السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں کچھ احادیث سناؤں گا۔ صدقہ فطر جس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے متعلق میں کچھ آپ کو احادیث سناؤں گا کہ یہ کب دینا چاہیے اور کتنی اس کی مقدار ہوتی ہے، کتنا فطرانہ بنتا ہے، کتنا دینا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کس لیے دیا جاتا ہے، اس پہ میں آپ کو کچھ احادیث سناؤں گا۔ تو پہلی حدیث ہے ماجہ کی 1827 نمبر حدیث ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے فرض فرمایا، لہذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو یہ پہلی حدیث تھی ماجہ کی 1827 نمبر حدیث۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کے لیے ہے کہ لغو باتوں اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے جو روزے کے دوران انہوں نے کی ہیں، اور یعنی جو غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مسکین ہیں ان کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ اگر نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تو یہ مقبول ہے، نہیں تو یہ عام صدقات کی طرح ہے، عام دنوں میں جیسے بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس طرح ہوگا۔ اور دوسری حدیث ہے بخاری کی 1511 نمبر حدیث ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ صدقہ فطر کو لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے، کہ نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جب لوگوں نے جانا ہوتا ہے اس سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے اس کو ادا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ احادیث ہو گئی اس کے متعلق کہ یہ کب ادا کرنا چاہیے، اور پہلی حدیث میں تھا کہ یہ کس لیے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے بخاری کی 1503 نمبر حدیث۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام و آزاد اور مرد و عورت اور چھوٹے بڑے ہر ایک پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر فرض فرمایا ہے، اور حکم فرمایا کہ اسے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو یہ نماز عید سے جانے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور 1 سا جو کہ ہر کسی کے اوپر ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے آزاد ہو، اور مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اوپر 1 سا جو ہے وہ تقریباً 2.73 کلو ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو گرام میں کیلکولیٹ کریں تو یہ بنے گا 2730 گرام۔ تو یہ 2.5 کلو سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس مقدار کا صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ چاہے وہ کھجور ہو یا جو ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس کو اتنا اس مقدار میں ادا کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری کی 1506 نمبر حدیث ہے۔ اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب یعنی کہ کشمش یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ہو، یعنی کہ اناج کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور فروٹس میں بھی اس طرح، یعنی کہ ڈرائی فروٹس جو ہیں ان کی بات ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ 2.73 کلو گرام یہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے پیسوں کا حساب لگاتا ہے، کہ اگر کوئی گندم کا حساب لگاتا ہے کہ 2.73 کلو گرام گندم کے کتنے پیسے بنتے ہیں اس کی قیمت کے لحاظ سے، تو وہ اتنے پیسے بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مہنگی چیز کا حساب لگائے گا، کھجور کا حساب لگائے گا یا اس سے بھی مہنگی چیز کا حساب لگاتا ہے تو وہ اور زیادہ پیسے بن جائیں گے، یعنی کہ اور زیادہ افضل ہو جائے گا، تو اس کا اجر اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے سکتا۔ تو یہ کچھ احادیث تھی جو کہ صدقہ فطر کی مقدار کے حوالے سے تھی، اور کس ٹائم ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے تھی، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ میں نے احادیث اس ویڈیو میں آپ کو بیان کی ہیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔